آداب خواتین و حضرات، میرے لیے بہت ہی باعث افتخار ہے کہ افتخار عارف صاحب کا جشن آج ہم یہاں لندن میں منا رہے ہیں اور مجھے اس کی نظامت کے فرائض انجام دینے ہیں۔ آسمانوں پر نظر کر انجم و ماہتاب دیکھ، آسمانوں پر نظر کر انجم و ماہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ۔ میری گزارش افتخار عارف صاحب سے یہ ہوگی، سب سے پہلا ایک سوال میں اگر کروں اس سے پہلے تعارف، کہ حالانکہ جو دونوں میرے دوست یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر نکھت افتخار صاحبہ اور یشب تمنا صاحب، یہ اردو ادب کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، دیگر کام تو یہ کرتے ہی ہیں، اور ہم سب جو ہیں وہ حلقہ بگوش فیض ہیں، حلقہ بگوش افتخار عارف ہیں۔ سب سے پہلے میں اور افتخار عارف صاحب کے تعارف کی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ضرورت ہے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ بعض اوقات یہ جو مصرے کلیشے بن جاتے ہیں ان کا بھی معنی ہوتے ہیں اور کہیں کہیں یہ بالکل منطبق ہوتے ہیں صورتحال پر۔ چونکہ فیض صاحب کے سلسلے میں یہ پروگرام پورا منعقد ہوا اور جس کا حصہ ایک جشن افتخار بھی ہے، تو ان کا ایک دیرینہ اور بہت قریبی تعلق رہا ہے فیض احمد فیض سے، افتخار عارف صاحب کا، اور ان کی جو پہلی کتاب نظموں کلام کا مجموعہ نظم و غزلوں کا جب طبع ہوا تو اس کا جو مقدمہ ہے وہ بھی فیض صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ تو افتخار بھائی، اگر میں فیض صاحب سے جو آپ کا تعلق ہے، پھر ہم فلیش بیک جو کہتے ہیں، پھر ہم آپ کے بچپن میں بھی چلے جائیں گے، آگے بھی آ جائیں گے، آج کے حالات پر بھی گفتگو کریں گے، یشب بھی اور نکھت بھی۔ تو اگر فیض صاحب سے جو آپ کا تعلق ہے اس سلسلے میں کچھ اگر عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں وصال کا، اور اکرم قائم خانی اور یوسف اور عروج کا کہ آج کی محفل میں انہوں نے یاد کیا، اور بہت ہی اچھی بات یہ تھی کہ آج فیض کے نام سے بہت اچھے 2-3 مضمون سننے کو ملے، احمد سلیم کا تذکرہ سننے کو ملا۔ فیض صاحب کے بارے میں ان کے ایک نیازمند کے طور پر، ان کے ایک سمجھیے بہت ہی شاعری جب میں نے شروع کی، میری زندگی میں بہت سی لاٹریاں نکلی ہیں، اس میں سے ایک لاٹری یہ ہے کہ فیض صاحب نے میری کتاب پر لکھا، اور بہت ہی محبت سے لکھا، اور جب بھی تذکرہ کیا میں کہتا رہتا ہوں کہ فیض صاحب نے اپنی بیگم صاحبہ کے علاوہ کسی کو اتنے خط نہیں لکھے جتنے خط انہوں نے مجھے لکھے، اور وہ سارے خط جو ہیں وہ صرف تکلفاً نہیں لکھے گئے، کسی بات کا جواب، کسی نظریے کی وضاحت، کسی مسئلے پر۔ تو فیض صاحب میری زندگی کی نعمتوں میں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے عطا کی گئی۔ میں نے ان کی زندگی میں ان کے بارے میں 2-4 شعر لکھے تھے، تو 2 شعر میں اس کے سناتا ہوں۔ جو فیض سے شرف استفادہ رکھتے ہیں، جو فیض سے شرف استفادہ رکھتے ہیں، کچھ اہل درد سے نسبت زیادہ رکھتے ہیں۔ جو فیض سے شرف استفادہ رکھتے ہیں، کچھ اہل درد سے نسبت زیادہ رکھتے ہیں، رموز مملکت حرف جاننے والے، رموز مملکت حرف جاننے والے دلوں کو صورت معنی کشادہ رکھتے ہیں۔ رموز مملکت حرف جاننے والے دلوں کو صورت معنی کشادہ رکھتے ہیں، بنام فیض بجان اسد فقیر کے پاس جو آئے کہ ہم دل کشادہ رکھتے ہیں۔ بہت مہربانی۔ تو فیض صاحب کے بارے میں ایک بات تو میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ بعض زبانیں اور زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو نسبت میں یاد کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی پاکستان کا ہے، فلاں آدمی کولمبیا کا ہے، کوئی جرمنی کا ہے۔ ہماری جو زبان ہے وہ پہچانی جاتی تھی فیض صاحب کے حوالے سے کہ اردو وہ سی زبان ہے جس میں فیض صاحب شعر کہتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی اور بہت ہی عزت کی بات ہے۔ سارے مشرقی یورپ جس کو آپ کہتے ہیں وہاں ان کو بہت جانا جاتا ہے، اور ان کی شاعری کے
میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے بعد کسی شاعر پر کہ اتنے تراجم نہیں شائع ہوئے، کہیں اتنا تحقیقی کام نہیں ہوا جتنا فیض صاحب پہ ہوا. اگر میں کتابوں کے نام گنوانا شروع کروں تو وکٹر کیرنن کے اور نیومی لیزرڈ اور لدملا وسیلیوا، میرا سلگانے، کیسے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے، خالد حسن، شاہد علی، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے انگریزی میں ترجمے کیے، محبوب الحق اور خود شعیب ہاشمی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو بچے رہتے ہیں جو آپ سب میرے بعد والی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، تو انگریزی میں بھی ان کے بہت، روسی میں ان پہ بہت کام ہوا. اور آج کل آپ فلسطین کے بارے میں بہت پڑھتے ہیں، غزہ کے بارے میں سنتے ہیں. آپ بالکل، میں بہت ہی یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی عرب شاعر نے بھی پیلسٹینین اسٹرگل کے بارے میں اتنا نہیں لکھا ہوگا جتنا فیض احمد فیض نے فلسطین کے بارے میں لکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ جب ایک دفعہ میں جو آخری افرو ایشین رائٹرز کانفرنس ہوئی تیونس میں، تو میں اور مجھے بھی اس میں شرکت کا موقع ملا. وہاں بڑے لوگ آئے ہوئے تھے. آج ذکر ہوا تھا چنگیز طماطوف کا اور رسول حمزہ کا اور یہ جو محمود درویش وغیرہ وغیرہ، عزیز نسن. تو پاکستان سے بیگم فیض اور مجھ کو بھی شرکت کا موقع میسر آیا. تو یاسر عرفات حیات تھے اور وہ صدارت فرما رہے تھے، اور زین العابدین علی جو تیونس کے صدر تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو جب بیگم فیض اور میں، ظاہر ہے ان کا نیازمند ساتھ ان کے، میں تو پیچھے بیٹھ جانے پہ ترجیح. جیسے ہی بیگم فیض داخل ہوئی ہیں تو سارے پنڈال میں اس قدر خوشی اور احسان مندی کا اظہار کیا گیا کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے کبھی کسی، یعنی عرب ملک میں کسی ادبی شخصیت کے حوالے سے اتنا جذبہ نہیں دیکھا. ابو جہاد اسی زمانے میں شہید کیے گئے تھے. تو دوسرے دن ماما فرمانے لگیں کہ افتخار چلیے ذرا ہم ان کی تعزیت کرائیں. تو ہم خیموں میں گئے، یعنی جہاں فلسطینی محصور ہو کے رہ گئے تھے تیونس میں. تو فیض صاحب کے ایک دوست تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا تھا، معین بسیسو، عربی کے بہت بڑے شاعر. اور آپ یقین کیجئے گا کہ اپنے اوپر فخر ہوتا تھا کہ ہم ایک ایسے بڑے شاعر کے نیازمندوں میں ہیں. اور ان کے، یعنی میں یہ کہوں تو یہ تو مبالغہ ہوگا کہ شاگردوں میں نے بہت سیکھا فیض صاحب سے. اور فیض صاحب کے اس شہر میں جتنی فیض صاحب کی بڑی نظمیں ہیں، خاص طور پہ جو رومانوی نظمیں ہیں، ان کا بڑا حصہ یا لندن میں لکھا گیا یا ماسکو میں لکھا گیا. اور ابھی تک جتنی ان پہ کام ہوا ہے، وہ ایوب مرزا اور مرزا ظفر الحسن اور اشفاق حسین اور ڈاکٹر تقی آبدی اور بہت سے لوگوں نے، خود سلیمہ ہاشمی کی کتاب ہے، شعیب کی کتاب ہے، بہت لکھا گیا ان پہ. علی مدی کی ابھی ان کی بایوگرافی آئی، نعمان نے ان کے نسخہ وفا کو ایڈٹ کیا. آپ یقین کیجئے گا کہ اتنا کام کسی اور پر نہیں ہوا اور اس قدر اچھا کام کسی اور پر نہیں ہوا. جب بھی غریبوں کی حمایت کرنے والے اور پسماندہ طبقوں کی آواز اور احتجاج کرنے والے اور مستقبل کو دیکھنے والے لوگوں کا تذکرہ ہوتا تھا تو فیض اس کی سب سے بڑی علامت سمجھتے تھے. اور جتنے رجت پسند حلقے تھے، جب انہیں برا کہنا ہوتا تھا روشن خیال طبقوں کو یا ترقی پسند فکر کو، تو وہ فیض کو برا بھلا کہتے تھے. اچھا، میں یشب کی طرف آتا ہوں. ہم نے طے یہ کیا تھا، یشب نے، نکھت نے اور میں نے، کہ ہم کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو ہم مختصر گفتگو کریں گے اور سوال کریں گے ہم تینوں.
افتخار بھائی سے. تو یشب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جو لندن میں ان کا وقت گزرا ہے, آپ ابھی بھی خیر نوجوان ہیں, اس وقت اور نوجوان تھے, تو اس کے سلسلے میں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں اور کچھ کہنا چاہیں. بہت شکریہ. افتخار بھائی, اردو مرکز آپ کا ایک روشن حوالہ ہے. آپ نے یہاں ایک بھرپور وقت گزارا ہے, اور جس وقت آپ یہاں آئے تھے, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, بلکہ میں پہلے یہ کہہ دوں کہ یہاں لندن میں اس وقت جو ہے موجود چند لوگوں میں سے ایک میں ہوں, اور چند لوگ میرے خیال سامعین میں ہوں گے کہ جنہوں نے آپ کے اردو مرکز کو آپ کے ساتھ وہ چلتے ہوئے دیکھا ہے, اور باقاعدہ کون سے سن تھے؟ 81 سے لے کے 91 تک یہ سال تھے کہ جس زمانے میں اردو مرکز اپنے عروج پہ تھا, اور جہاں جو سرگرمیاں ہوتی تھیں, اور ظاہر ان سب سرگرمیوں کا جو منبع تھا, جو سارے کام کرنے والے تھے, افتخار صاحب تھے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے یہاں برطانیہ آنے سے پہلے, لندن میں اردو مرکز کے قیام سے پہلے, یہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اردو کا جو منظر تھا وہ کیا تھا, ادبی منظر کیا تھا؟ یہاں میری حاضری جب ہوئی تو میں 78 کے آخر میں یہاں آیا تھا, اور 79 میں اردو مرکز قائم ہوا. اور اس وقت ہم سے پہلے جو لوگ یہاں تھے, ان میں جن لوگوں نے اردو کے لیے بہت کام کیا, راجہ صاحب محمود آباد یہاں ہوتے تھے, ڈاکٹر خالد حسن قادری, پروفیسر ریالف رسل, ڈیوڈ میتھیوز, کرسٹوفر شیکل, اور باہر کے جو لوگ تھے اس میں یہاں پر بڑے لوگ تھے جو اب یاد آتے ہیں تو بس یاد آئے چلے جاتے ہیں. بخش لائل پوری صاحب تھے, سوہن رائی صاحب تھے, اطہر راز صاحب تھے. انجمن ترقی اردو کے نام سے یہاں ایک ادارہ پہلے سے قائم تھا اور بہت ہی فعال تھا. اس کے علاوہ پھر جب اردو مرکز قائم ہوا تو پھر اور جو دوسرے ادارے تھے, فیض فاؤنڈیشن یہاں قائم ہوئی, اور جو مجاہد ترمذی صاحب اس کے کرتا دھرتا تھے, انہوں نے بہت اچھا کام کیا. فیض صاحب کی زندگی میں ایک بہت بڑا سیمینار, جسے آپ صحیح معنی میں انٹرنیشنل سیمینار کہہ سکتے ہیں, کہ انہوں نے یہاں کیا. اس کے بعد فارق بخاری صاحب یہاں آئے ہوئے تھے اس زمانے میں, شہرت بخاری, احمد فراز, یہ سب یہاں, شاہد محمود ندیم, یہ نوجوان لکھنے والے اور بہت سے یہاں جمع ہو گئے تھے. جلاوطنی کا زمانہ تھا, ملک میں مارشل لاء تھا, اور جلاوطن لوگ جو ترقی پسند فکر سے تعلق رکھتے تھے, ان کے لیے یہ موقع تھا جمع ہونے کا اور بات کرنے کا. تو ہم نے تو صرف یہ کیا کہ ایک اردو مرکز کے تحت ایک پلیٹ فارم ان کو فراہم کیا, جس پہ ہندوستان کے ادیب, شاعر, پاکستان کے ادیب, شاعر, دنیا میں جہاں کہیں یعنی یورپ سے, امریکہ سے, کینیڈا سے جو بھی اس اردو کے اسکالرز, مجھ کو نہیں خیال آتا, میں نے بہت دیر ادبی اداروں میں گزارے, کسی ایک ادارے میں اتنے متضاد متخالف نظریات کے لوگ بیک وقت اکٹھا ہوں گے. اور یہ جو اب دیکھیے, ہم تو اب کرکٹ میچ میں بھی الجھنے لگتے ہیں, لیکن ہم بیٹھتے تھے, ایک ساتھ باتیں کرتے تھے. ہمارے ہاں اردو مرکز میں ملک راج آنند بھی آتے تھے, گوپی چند نارنگ بھی آتے تھے, ضیاء فتح آبادی بھی آتے تھے, اور مہندر سنگھ بیدی سحر بھی آتے تھے, اور ولراج کومل بھی آتے تھے, اور کمار پاشی بھی آتے تھے, اور قرۃ العین حیدر بھی آتی تھیں, اور مختار مسعود بھی آتے تھے, اور ممتاز مفتی بھی آتے تھے, احمد ندیم قاسمی اور رضا جعفری بھی آتے تھے. تو مختلف نظریوں کے لوگ جمع ہوتے تھے. تو یہ ایک بہت ہی خوشگوار میری زندگی کا حصہ ہے. یشب, آخری دنوں میں مشتاق احمد یوسفی جب لیٹ 90s کا زمانہ تھا, اور وہ ان کی زندگی کے سمجھیے آخری ایام تھے, مسلسل جب بھی میں ان سے ملنے کراچی گیا, انہوں نے ایک بات ضرور کہی کہ افتخار, جو میری زندگی کا سب سے خوبصورت زمانہ ہے وہ زمانہ ہے جب میں نے اردو مرکز کی وجہ سے برطانیہ میں گزارا. اور آپ یقین کیجئے گا کہ وہ برطانیہ کو یاد کرتے تھے. اسی زمانے میں ہر سال ایک مضمون وہ ہمارے ہاں پڑھا کرتے تھے. ضیاء محی الدین صاحب, یہ جو آپ ریکارڈنگز ان کی دیکھتے ہیں بہت سے, ہمارے ہاں سے اردو مرکز سے وہ ہر سال
ایک پروگرام کرتے تھے جس میں راشد کو اور میرا جی کو اور چودھری محمد علی کو اور غالب کے یعنی خطوط وہ پڑھتے تھے. تو اس قدر یعنی اسکول آف اورینٹل افریقن اسٹڈیز کا ہال بھرا ہوتا تھا اردو کے چاہنے والوں سے, اور وہ زمانہ میرے لیے بھی بہت سیکھنے کا تھا اور بزرگوں سے ملاقات کا اور نیاز مندی کا, اور میں نے ان لوگوں سے بہت سیکھا. سب مجھ سے بہتر اور بڑے لکھنے والے تھے. اور یہاں بھی بہت دیکھیے عبداللہ حسین یہاں رہ رہے تھے, اس وقت اردو کے سب سے بڑے ناول نگار اس زمانے میں ان کا شمار ہوتا تھا. ساقی فاروقی جیسا نظم کا اتنا باقا شاعر اور غزل کا وہ یہاں رہتے تھے. الطاف گوہر صاحب بڑے صحافی بھی, بڑے دانشور بھی, وہ یہاں رہتے تھے. اور پھر نوجوانوں میں شاہد محمود ندیم اور ہمراز احسن اور یہ جو مظہر ترمذی پنجابی کے شعراء میں ہمارے راج کھیتی, سوہن راہی, بلوند کپور, یہاں ایک بزرگ ہوتے تھے حکیم دھرم پال, ہندوستان سے ان کا تعلق تھا. نہایت دوست اور بزرگ اور اردو کے بہت چاہنے والے. فیض صاحب کا غالباً شاگرد بھی. تو بہت اچھا وقت ہم نے گزارا. ہاں بالکل, ابھی ہندوستان کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ ہندوستان سے جو اردو لکھنے والے, بولنے والے, پڑھنے والے لوگ وہ بھی اردو مرکز آتے تھے. اور ایک ہجرتیں آپ نے بھی بہت سی کی, جلا وطنی, ہجرت, نقل مکانی, یہ تمام چیزیں, بہت سے سفر آپ کی زندگی میں بھی رہے. ابھی اردو مرکز سے پہلے ایک ہجرت 1965 میں لکھنؤ سے پاکستان آپ تشریف لائے. تو اور آپ ہی کی یہ جو ہجرت ہے یہ آپ کی شاعری میں بہت جگہ نظر آتی ہے. تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات کہ سب اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں, تو یا زمینیں وفا نہیں کرتی, ہم ایسے کون خدا تھے جو اپنے گھر رہتے. تو یہ ہجرت کا عنصر بڑا نمایاں نظر آتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آج بالفرض آج 1965 ہو, اب پاکستان بہت سارے تعمیر و تخریب کے مرحلوں سے گزر چکا, اگر آج 1965 ہو تو کیا آپ اور آپ کے والدین ہندوستان سے پاکستان کے ہجرت کا فیصلہ ہو تو کیا کیجیے گا؟ رہیں گے یا آئیں گے؟ نہیں تو کیوں, اور ہاں تو کیوں؟ دیکھیے اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم بہت سی باتیں جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں عمر کے اعتبار سے اور خاص منزلوں سے گزر چکتے ہیں تو ہم اپنے لیے فلسفے وضع کر لیتے ہیں, اور وہ فلسفے جو ہوتے ہیں وہ درست بھی ہوتے ہوں گے اور اس میں امکان اس کا بھی ہے کہ وہ غلط تجزیوں پر منحصر ہوں. میں نے لکھنؤ میں زندگی گزاری اور شروع کے دن میں نے اپنی تعلیمی جو میرا زمانہ ہے اور بچپن وہ میں نے لکھنؤ میں گزارا. یونیورسٹی لکھنؤ یونیورسٹی سے ہی میں نے دونوں ماسٹرز کیے تھے اور پھر میں پاکستان آ گیا. اور میرا خیال یہ تھا اس وقت بھی اور شاید ابھی بھی یہ خیال ہے کہ یعنی پاکستان میرا انتخاب تھا, کوئی میری مجبوری نہیں تھی. اور میں یہاں آیا اور مجھے یہ بات کہنے میں ذرہ برابر باک نہیں ہے کہ جس دن سے میں نے اپنا سفر شروع کیا, میں کہتا ہوں کہ میں سندھی ہوں اور میں پاکستانی ہوں, یہ دونوں باتیں ایک ساتھ میں کہتا ہوں. اور میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا قول ہے کہ بڑا حق ہے اس سرزمین کا, اس زمین کا جو ہمارا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے. واہ واہ. تو میں سندھ کو اپنے لیے ایک احسان مندی کا رویہ میرے اس کے ساتھ ہمیشہ اس کی تاریخ اور اس کی تہذیب, اپنی تحریک اور اپنی تاریخ سمجھتا ہوں. ایک بات. اچھا, اب میں نے ٹی وی میں کام کیا, میں ٹی وی میں بہت چھوٹی عمر میں ہو گیا تھا ٹھیک ٹھاک. پھر ملک میں حالات بدلے تو میں نے 77 میں استعفیٰ دے دیا اور میں یہاں آ گیا. اور یہاں کے بعد جب بے نظیر بھٹو صاحبہ دوبارہ واپس آئیں تو اس زمانے میں یہاں جس ادارے میں میں کام کرتا تھا اردو مرکز, تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن وغیرہ, وہ لیکویڈیٹ ہو گیا. BCCI کی مدد سے وہ چلتا تھا. تو مجھے انہوں نے بلا لیا, میرے جو بزرگ تھے خواجہ شاہد حسین وہ مجھے لے گئے. غلام مصطفیٰ شاہ ہمارے وزیر تعلیم تھے اور وہ سندھ سے ان کا تعلق تھا, مگر انہوں نے مجھے براہ راست فون کر کے کہا کہ یہ ملازمتیں تم کر سکتے ہو. چنانچہ میں نے اکیڈمی آف لیٹرز میں
15 برس گزارے جس میں 8-9 برس 10 برس میں اس کا چیئرمین رہا. پھر میں مقتدرہ قومی زبان میں نے کوئی 3 دفعہ میں اس سے وابستہ رہا. پھر مجھے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی بھی ذمہ داریاں سونپی گئیں وہاں. اس کے بعد مجھ کو ایک سفارتی ملازمت دی گئی تھی. میں ECO کا صدر ہو کے چلا گیا تھا ایران, اور وہاں میں نے کچھ وقت گزارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو جب میرا خیال ہے کہ میں اپنے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, اور میں تو چلا گیا اور بہت سے لوگ نہیں جا سکے, خود میرے بچے نہیں گئے اور وہ یہاں رہتے. تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میری زبان جہاں بولی جا رہی ہے اور وہاں سے میں نے بہت یعنی اپنی بساط بھر سلیقے سے دونوں چیزوں کو واضح کیا. ہجرت کا جو لفظ ہے یہ محل نظر ہے. جو لوگ کسی ہدف کے ساتھ اب ترک سکونت کرتے ہیں تو وہ تو ہجرت ہوتی ہے, لیکن نئی چراگاہوں کی تلاش میں اپنے وطن سے دور جانا جو ہے یہ ایک بالکل مختلف بات ہے. تو ترک سکون میں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر, سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا. تو ہجرت تو ایک بالکل جداگانہ بات ہے. مگر میں آپ سے سچی بات عرض کروں کہ اگر دنیا میں بہت دیر امریکہ میں بھی رہا اور یورپ میں بھی رہا بہت, میں نے لندن سے زیادہ مہربان شہر دنیا میں نہیں دیکھا. اور اس قدر اور میں نے یہاں اتنا سیکھا. جی میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر آپ میرے آس پاس اس زمانے میں, اب مجھے نہیں معلوم, اب میں بہت کم آ پاتا ہوں, اور میرے زمانے میں فوائز اور ہیچرز اور ڈلنز اور واٹر سٹونز یہ سب بک شاپس تھے. میرا شوق تھا, میں کتابیں خریدتا بھی تھا اور لائبریریز میں جانے کا بھی مجھے شوق تھا. تو میں نے پڑھا بہت اور سیکھا بہت. جب میں لندن آ رہا تھا تو میں نے سبط حسن صاحب کے پاس میں خدا حافظ کہنے گیا تو انہوں نے مجھ سے 2 باتیں کہی کہ ایک تو یہ بات ہے کہ تم فلاں آبادی میں بالکل مت جانا, اور وہ فلاں آبادی کا میں نام نہیں لینا چاہتا. اچھا, اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جب وہاں جا رہے ہو تو جو وہاں کے لکھنے پڑھنے والے ہیں ان سے اپنا رابطہ رکھنا. یہ نہیں ہے کہ تم صرف کباب کھاتے رہو اور نہاری کھاتے رہو اور وہاں وقت گزار کے اور واپس آ جاؤ جیسے کہتے, اس سے بھی خراب ہو کے. تو وہ میں نے کوشش کی. اور پھر اتفاق یہ ہے کہ مجھے جو لٹریچر کا کام یہاں بھی ملا, ٹی وی میں بھی وہی کام تھا. جو زندگی میں نے گزاری, غالب کے خط میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی کا شوق ہو اگر وہی اس کا ذریعہ رزق ہو جائے, معاش کا طریقہ ہو جائے, تو اس سے بڑی عیاشی کوئی نہیں. تو ساری زندگی میں نے, اللہ کا شکر ہے, کتاب سے ایک رابطہ تھا, اس سے محبت تھی, اسی سے میں وابستہ رہا. اور عمر کے اس مرحلے میں مجھے آئے ہوئے 4-5 دن ہی ہوئے, مگر میں نے کوئی اور شاپنگ کرنے کا نہ میرے پاس اب اتنا سر و سامان ہے, مگر کتابیں میں نے خریدی. اور میں ابھی حارث سے کہہ رہا تھا کہ تم کس دن جاؤ گے, اس لیے کہ اب میرا وزن زیادہ ہو گیا ہے. اچھا, اب مجھے کر دیا ہے انہوں نے اشارہ. جی, آپ کا گھر مجھے پتہ ہے کہاں ہے. حبیب بیٹھے ہیں ہمارے دوست اوپر, وہ کہہ رہے ہیں وہ آبادی کا نام بتا دیں تاکہ ہم بھی احتیاط کریں. وہ آپ اسی آبادی میں مکین ہیں. تو اچھا, بہت یعنی معذرت, لیکن میں بالکل, ہمیں موقع ہی نہیں ملا گفتگو کرنے کا کیونکہ وہ پروگرام اتنا میلہ ہے اصل میں, کلچرل ایک میلہ. تو اگر آپ کچھ, کیونکہ اگر مشاعرے میں جو نہ پڑھنا ہو آپ کو وہ ہمیں سنا دیں تو بہت, وہ اگر عطا فرمائیں, چونکہ اس کے فوراً بعد مشاعرہ ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت میرے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور میں دیکھ نہیں رہا ہوں اسے, تو تھوڑی دیر کے بعد کسی سے پوچھ لیتا ہوں, اس لیے کہ بس
اور بہت مہربانی کہ آپ कुछ कोई नज्म कोई دیکھیے یہ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے کسی وقت میں اس عمر کے اس مرحلے میں کچھ اس طرح کے شعر سنانے کے قابل نہیں رہا ہوں، مگر میں آپ یہ سمجھیے کہ یہ 1980 کی دہائی ہے اور آپ یہاں پہ غزلیں سنا رہے ہیں 1980 کی دہائی تصور کر نظم آپ کو سناتا ہوں۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ میں یہ چاہتا تھا کتاب و خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں تمہارے ساتھ بسر کروں، یہی کل اثاثہ زندگی ہے، اسی کو زیادہ سفر کروں۔ کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو، کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو۔ میرے دل کے جادہ خوش خبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، میرے دل کے جادہ خوش خبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو۔ اسی احتیاط میں ساری عمر گزر گئی، وہ جو آرزو تھی کتاب و خواب کے ساتھ تم بھی شریک ہو وہی مر گئی۔ اسی کشمکش نے کئی سوال اٹھائے ہیں، وہ سوال جن کا جواب میری کتاب میں ہے نہ خواب میں۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک خواب ہے، ایک چراغ ہے اور تم ہو۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ آخر میں میں ڈاکٹر نکھت افتخار سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک چادر ہے، سٹول ہے، جس کے اوپر فیض صاحب کی نظم بول کے لب آزاد ہیں تیرے کے کچھ مصرے لکھے ہوئے ہیں، تو وہ افتخار صاحب کو پیش کریں۔ بہت مہربانی۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے آپ یہیں موجود رہیں، ہاں یہیں رہیں گے نا؟ افتخار بھائی تو یہیں سیٹنگ کر دی۔ اچھا